یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. میاں صاحب کو یاد آئی ہے آپ کی؟ نہیں, میاں صاحب کی مہربانی ہے. میاں صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھولتے نہیں ہیں, تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جب صدارت سنبھالی اس تقریر میں بھی میرا ذکر کیا, اور ان کی مہربانی ہے. ایک بہت پرانا تعلق ہے, 35 سال کا تعلق ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا 1999 کا. جی, وہ مشکل وقت تھا, بہت مشکل وقت. کیا ہوا تھا, تھوڑا سا ریکیپ کرتے کوئکلی. کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو چلے ہسٹوریکل ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. میں اسی کیس میں تھا, میں مین ایکیوز تھا اس کیس میں, جس میں طیارہ سازش کیس میں. اور شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن پاکستان کی تعزیرات پاکستان میں شاید ایک ہی جرم ہے جس میں لازمی سزائے موت ہے, اور وہ طیارہ اغوا کرنے کی ہے. تو یہ کیس ہم پہ بنایا گیا, تو اللہ نے بڑی توفیق دی, سب نے ہمت سے اس کا مقابلہ کیا. سو ایگزیکٹلی آپ تھی کیا بلیم اس وقت کہ آپ نے طیارہ اغوا کیا؟ وہ تو اس وقت کے پرائم منسٹر پہ تھی, اور نہیں, ان کے نہیں تھی, میں چیئرمین پی آئی اے تھا. سو اٹ واز ڈائریکٹلی آن یو. جی. اینڈ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ آپ کو ظاہر آفر ہوئی ہوگی کہ آپ خلا بیان دے دیں. نہیں, ہمیں یہ بڑی کلیئر آفر تھی مجھے اور غوث علی شاہ صاحب کو, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے. ہماری بات چیت بھی ہوئی تھی میاں صاحب سے, پرائم منسٹر سے, ان کے سٹاف سے, کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ سے بات ہوئی ہے, کیونکہ اس سے کانسپریسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جو لوگ قانون سمجھتے ہیں, تو ہم دونوں نے انکار کر دیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پرائم منسٹر کے آپ صرف حقیقت ہوگا جی, آپ صرف سچ بیان کر دیں. اور یہ سچ تھا کہ ہماری بات چیت ہوئی تھی آپ کی بات چیت. جی بالکل. لیکن آپ نے مانی نہیں. میں نے نہیں, ہم دونوں نے نہیں قبول کیا اس بات کو. تو پھر ہمیں اس کو میں بنا دیا گیا. کافی میرا 6-7 ہفتے ہم ملٹری کسٹڈی میں رہے تھے. کیسا ایکسپیرینس تھا؟ شوڈ آئی آسک یو؟ ایکسپیرینس آپ جو مرضی پوچھیں, ایکسپیرینس اچھے نہیں ہوتے ایکسپیرینس, لیکن وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا, اگر آپ نے کہ اپنا ضمیر مطمئن ہو تو پھر ایکسپیرینس کچھ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. سو بیسکلی پرائم منسٹر سے کانورسیشن ہو رہی تھی آپ کی اس وقت؟ جی بالکل ہوئی تھی. اور یو ڈنٹ اون اپ ٹو اٹ, لیکن ہوئی تھی. اون اپ کیا, میں نے لکھ کے دیا, میں نے میری ہوئی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانا ہی نہیں کہ ہماری بات. جب انویسٹیگیشن ہوئی تھی جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن عدالت میں ہم نے کہا کہ ہم نہیں یہ کریں گے. میں نے ذمہ داری قبول کی, میں نے کہا میری بات چیت ہوئی ہے جہاز سے. یہ پائلٹ نے پوچھا, لیکن یہ بہت بڑا ڈیسیجن نہیں تھا آپ, کیونکہ یہ ذکر ہی ہو گیا ہے. میں نے تو آپ سے اور بہت سے سوال کرنے, لیکن کیا آپ آرمی چیف ہیں ایک جہاز میں اور پیسنجرز ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں لینڈ ہونے دیں گے؟ یہ کس نے کہا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پائلٹ نے کہا کہ مجھے پرمیشن نہیں مل رہی کراچی کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا بھائی آپ ATC سے نہیں مل رہی. جی, حالانکہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں تھا. Who was Director Civil Aviation? امین اللہ چودھری صاحب تھے. وہ بھی پی ایم ایل این کے تھے؟ نہیں, وہ تو سول سروس کے تھے. ٹھیک ہے, سول سروس کے تھے. پائلٹ نے, کیونکہ ہم پائلٹ سے پوچھ چکے تھے کہ آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, اس نے کہا میں نہیں جا سکتا, میں تو کراچی کے قریب ہوں, میرے پاس فیول نہیں ہے اتنا. جی فیول نہیں ہے. تو پھر ٹھیک, ہم نے کہا ٹھیک ہے, نہیں جا سکتے تو نہ جائیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے پرمیشن کراچی کی نہیں مل رہی. تو میں نے ڈی جی سی اے سے بات کی, تو انہوں نے کہا جی میں کافی تلخی ہوئی. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں جہاز کو روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا دیکھیں میری ذمہ داری ہے, آپ جہاز کو اترنے دیں. انہوں نے کہا نہیں میں اب جا کے رن وے کو کلیئر کرتا ہوں. پھر میں نے یہ جب پتہ چلا کہ رن وے ہی شاید انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, جس کا مجھے علم نہیں تھا, تو میں نے جو ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز کو کہا کہ بھائی پائلٹ کو بولو ڈائیورٹ کر دیں آلٹرنیٹ ایئرپورٹ پہ. ہر فلائٹ جب آتی ہے اس کا ایک پرائمری ایئرپورٹ ہوتا ہے, ایک آلٹرنیٹ ہوتا ہے. کراچی کا کون سا تھا؟ نواب شاہ تھا. جیک بابا نہیں تھا؟ نہیں, نواب شاہ میں آلریڈی 2 فلائٹیں ڈائیورٹ کر چکی تھیں. اوکے, وائی؟ کیونکہ کراچی بند تھا, کراچی سول ایویشن نے بند کیا ہوا. کیوں؟ یہ ان کا فیصلہ تھا. تو پرویز مشرف نے کتاب میں لکھا ہے کہ میرے جانے سے پہلے ہی ٹینشن تو بہت زیادہ تھی. ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی. پرویز مشرف صاحب کو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف دونوں بنا دیا گیا تھا. تو ٹینشن ختم ہو چکی تھی. یہ پتہ نہیں کیا ہوا اس معاملے میں. بہرحال میاں صاحب نے ان کو ہٹا دیا عہدے سے, اور جنرل ضیاء اللہ بٹ صاحب کو بنا دیا. while he was in air. جی, یہ وہ ایئر میں تھے. تو یہاں جو آرمی کے سی جی ایس اور کور کمانڈر تھے, انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو ہم نہیں مانتے یہ فیصلہ, اور حکومت کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. بٹ ایگزیکٹلی اگین سول ایویشن نے بند کر دیا ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ. جب ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے, ایس پی آئی اے چیئرمین ہیڈ نو نالج. جی, ہمیں اس کی نالج نہیں تھی.
سول ایویشن جب کا میری ان کوئی سے فلائٹ بات لینڈ ہوئی، نہیں کرے جب گی. انہوں نے بات ہوئی اور ذکر کیا کہ میں ایئرپورٹ کو کلیئر کرتا ہوں، تو رن وے کو کلیئر کرتا ہوں، تو پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا. میں نے کہا، میں نے ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن کہا کہ پائلٹ کو بولو کہ نوابشاہ چلا جائے، یہاں ویٹ مت کرے. آپ سے کون بات کر رہا تھا؟ ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن. اور ان سے پھر آگے وہ اے ٹی سی سے بات کر رہے تھے؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ پائلٹ سے بات کر رہے تھے. اچھا، اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ اے ٹی سی اپنا دفتر ہوتا نہیں اپنا وہ آن گراؤنڈ ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک کمپنی کا چینل ہوتا ہے. کتنے، کیونکہ آئی ریمبر somebody said کہ 6 چینلز آف کمیونیکیشن تھے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا پلین. نہیں کتنے تھے مجھے بتا دیں آج آپ. ایگزیکٹلی یہاں سے پائلٹ بول رہے تھے، ادھر سے آپ کے آفیسر سن رہے تھے. پائلٹ کا کانٹیکٹ صرف ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہوتا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول سے میسج کہاں جا رہا تھا؟ کہیں نہیں جا رہا تھا. جب وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں اجازت مل رہی، انہوں نے پائلٹ کو بولا نا کہ آپ یہاں لینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو پائلٹ نے بتایا، کیونکہ ہم اس سے کمیونیکیشن میں تھے، پائلٹ چیف پائلٹ سے بات کر رہا تھا تھرو دا آفیسر یو سیئنگ دا اے ٹی سی آفیسر. جی آئی ایم جسٹ گیسنگ کہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے. کہاں پہ؟ ایئر ٹریفک کنٹرول. نہیں، وہ اپنے دفتر میں تھے. میرے پاس بھی ریڈیو تھا، میں بھی بات کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ اگر وہ لینڈ نہیں کرنے دے تو نوابشاہ چلا جائے. مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. پائلٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایئرپورٹ اویلیبل نہیں ہے تو آلٹرنیٹ پہ چلا جائے. آپ کو یہ آئیڈیا obviously میاں صاحب نے کہا وہ یہاں لینڈ نہ کریں. نہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ خود ہی سول ایویشن کہہ رہی تھی. جی، سول ایویشن کے ڈی جی صاحب نے خود ہی ایئرپورٹ بند کیا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ کیوں بند؟ نہیں، میں نے سے پوچھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہا جی وہ یہ ہے وہ ہے. بہرحال میں نے کہا جی آپ مہربانی کریں، جہاز کو اجازت دیں. تو انہوں نے کہا میں رن وے کو کلیئر کرواتا ہوں لینڈنگ کے لیے. جی، تو میں نے کہا پھر میں سمجھ گیا کہ رن وے فزیکلی بلاکڈ ہے. تو میں نے پھر ڈائریکٹر فلائٹ آپریشن کو کہا کہ ان کو بولو کہ نوابشاہ یہاں ویٹ مت کرے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ پہلے آپ نے کہا بس وہ جہاز میں جہاز چلا گیا نوابشاہ. اوکے. اور وہاں اس کو لینڈنگ کی پرمیشن مل گئی اور وہ لینڈ کر رہا تھا. تو یہاں پہ ٹیک اوور ہو گیا ایئر ٹریفک جو کنٹرول سینٹر تھا اس میں. تو انہوں نے پھر واپس جہاز کو منگوا لیا اور پھر جہاز واپس آیا اور پھر کراچی کے قریب پہنچ کے جہاز خود ہی ہوا میں بلند ہو گیا اور کوئی چکر لگانے شروع کر دیے. اور پھر بات چیت ہوئی نیچے جنرل مشرف کی، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. وہ ساری بات میں نے خود سنی ہے. یہ تو بڑی بتائیں پھر. یہ تو سر ہسٹوریکل بات ہے. نہیں، وہ ہسٹوریکل نہیں لکھی ہوئی ہے. ان کا ورژن ہے نا، آپ کا ورژن نہیں. وہ یہی انہوں نے وہاں 2 حضرات تھے، ایک میجر جنرل تھے، ایک بریگیڈیئر تھے، جو تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئے چیف بنا دیے گئے ہیں. اور آرمی نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور تو مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو بولیں، آئی تھنک جنرل عزیز کو، کہ کوئی بھی شخص ملک سے باہر نہ جائے. اس کے بعد انہوں نے ویریفیکیشن کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو لوگ جن سے بات کر رہے ہیں واقعی وہ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک صاحب ان کے ساتھ کام کر چکے تھے کسی جگہ پر، ان کو جانتے تھے. تو انہوں نے پوچھا میرے کام کیا. وہ نام بھول گئے تھے، کچھ اس وقت حالات بھی ایسے تھے تو نام بتا نہیں سکے. پھر وہ دوسرے صاحب نے ٹیک اوور کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا یہ نام ہے اور یہ ہم دونوں ہیں یہاں پر. تو پھر ان کو یقین آیا. تو اس کے بعد جہاز 10-15 منٹ چکر لگانے کے بعد پھر آگے اس نے لینڈ کیا. رائٹ. اینڈ بائی دیٹ ٹائم ماشاء اللہ جی وہ تو لگ چکا تھا. جنرل مشرف کی تو رابطہ کوئی نہیں تھا. آپ کے وہاں سے پھر آپ ان کسٹڈی چلے گئے؟ جی وہاں سے کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد ہمیں اریسٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر 2 سال ریسٹڈ ہی رہے مختلف کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن ذرا لوگوں کو پتہ چلے ڈیٹیل میں کہ میاں صاحب نے یاد کیا تو کیا what does it entail. اس لیے میں نے یہ سارا آپ سے نہیں what does it entail کیا. دیکھیں ایک تعلق ہے، 35 سال کا تعلق ہے اور میں نے پوری زندگی میں کوشش کی ہے کہ ان کو شکایت کا موقع نہ ملے اور مشکل حالات تھے. میں اب میاں صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے. لیکن 13 اکتوبر کو کتنے لوگ میاں صاحب کے ساتھ تھے آپ یقین کریں آپ ایک ہاتھ کی انگلی پر گن سکتے تھے. سیریسلی اتنی کم. یہ آئی تھنک میاں صاحب خود بھی بتاتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے آگے کر دیا کہ آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں وہ نہیں چلے. نہیں فزیکلی لوگ بالکل چپ گھر بیٹھ گئے تھے. کوئی بھی بات کرنے کو باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا. کوئی پریس جیسے ابھی تو حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہوئے. پریس کانفرنسز دیکھی ہم نے پی ٹی آئی. جی پریس کانفرنسز آئی لیکن اس زمانے میں ڈفرینٹ تھا. سو آپ رہ گئے اور کون ساتھ رہ گیا تھا؟ بہرحال تھے کوئی نام تو بتا دیں. نہیں ٹھیک ہے گوسلی شاہ صاحب تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ہمت کی. ان کی عمر بھی زیادہ تھی بالکل. اس کے باوجود انہوں نے بہت ہمت سے کام لیا. میں
ہمیشہ اس بات غوث شاہ صاحب کو میں نے کئی دفعہ انگلینڈ میں دیکھا میاں صاحب کے ساتھ جب میں رپورٹنگ کرتی جی جی ان کا بھی بہت احترام کرتے ہیں میاں صاحب. جس کو ایگزائل میں تھے. جی سید مہدی صاحب بھی تھے, وہ ان کے سیکرٹری پرائم منسٹر تھے. شہباز شریف صاحب تھے, سیف الرحمان صاحب تھے, رانا مقبول صاحب تھے جو بعد میں سینیٹر بنے, ابھی ریسنٹلی وفات ہوئی ہے. تو سب نے ہمت سے وقت گزارا. سو یو ور ٹیکن ویئر, کن جیلوں میں رہے آپ؟ ہم تو پہلے ملٹری کسٹڈی میں رہے 6-7 ہفتے, پھر ہمیں ایم پی ہاسٹل شفٹ کر دیا گیا, پھر نیب کسٹڈی میں رہے کچھ عرصہ, پھر لانڈی جیل میں آ گئے, باقی عرصہ لانڈی جیل میں ہی. سو اس عرصے میں آپ کا میاں صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا؟ نہیں, اس عرصے میں نہیں تھا. لانڈی جیل میں پھر جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ پہلی ملاقات ہوئی ہے. کتنے عرصے کے بعد؟ میرا خیال ہے کوئی 5-6-7 ہفتے کا ٹائم تھا. سو کیا کس کنڈیشن میں تھے میاں میاں صاحب مجھے کہے آپ کو کیا ہو گیا, میں نے کہا میاں صاحب آپ کو کیا ہو گیا, کیونکہ سورج میں ہم نہیں گئے تھے 6-7 ہفتے, رنگ تھوڑا زرد پڑ جاتا ہے, پیلا سا ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو میاں صاحب کو دیکھا تو ان کا بھی رنگ زرد تھا, تو انہوں نے, اب آدمی کو خود نظر نہیں آتا اپنا رنگ, دوسرا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, میں کہا جی کیا ہو گیا تمہارا, میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. بہرحال وہ رنگ واپس آ گیا. پھر ہم جب جیل گئے تو میں اور میاں صاحب ایک ہی احاطے کے اندر تھے. وہاں 10 سیل تھے, ایک میں میاں صاحب تھے, ایک میں تھا. ٹھیک. تو وہاں تقریباً 3-4 مہینے وہاں ہم نے گزارے, اکٹھے ہی تھے. آپ لوگ بات کرتے تھے آپس میں؟ شروع میں تو اجازت نہیں تھی, بالکل بند رکھتے تھے وہ, لیکن بعد میں اجازت مل گئی. اور تو مجھے یاد ہے رمضان شریف تھا تو ہم پھر اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے, فجر کی بھی. اوکے رائٹ. تو 2 ہی تھے ہم تو, اور وہاں بے پناہ پیرا تھا, بڑی مشین گنیں بھی لگی ہوئی تھی, بہت بہت کٹا سخت پیرا تھا. فوج بھی تھی, رینجرز بھی تھے, ایف سی بھی تھی. تو بہرحال وقت کافی آپ نے کس سے کہانیاں سنائے ہوں گے ایک دوسرے کو اس وقت؟ تو نہیں, وہ ایک تعلق تھا, ایک میرے بڑے ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ان کی مہربانی ہے.